وہ بھاگ رہی تھی بہت تیز، نہ جانے کتنی دور نکل پڑی تھی۔ بہت بھاگنے سے اس کی سانس پھول چکی تھی۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا، شام کا اندھیرا چاروں اور پھیل رہا تھا، جس وجہ سے یہ جنگل مزید خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ کیا کروں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مزید بھاگنے کی سکت نہیں تھی۔ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ وہ وہیں بیٹھ گئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ یا اللہ میری مدد فرما، دل ہی دل میں دعا مانگتی اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرتی ایک بار پھر سے بھاگنے لگی۔ پچھلے 10 سال سے بلیک بیوٹی اپنا کام بڑی صفائی اور ہوشیاری سے کرتی آئی تھی، مگر پہلی بار کسی نے بلیک بیوٹی کے کام میں دخل اندازی کی تھی، جس کی وجہ سے وہ بلیک بیوٹی اپنی جان بڑی مشکل سے بچا کر بھاگی تھی۔ اور اب دخل اندازی کرنے والی کی خیر نہیں تھی۔ ماضی پاپا خوشی سے اچھلتی بھاگ کر باپ کے سینے سے لگی۔ ارے ارے ہادی بیٹا ادھر آؤ، حسن نے دور کھڑے منہ میں انگلی ڈالے ہادی سے کہا۔ میرا شیر کہتے حسن نے ہادی کو سینے سے لگایا۔ دونوں بہن بھائی باپ کو سامنے دیکھ کر بہت خوش تھے۔ پاپا اب آپ واپس نہیں جائیں گے نا، ہمارے پاس رہیں گے؟ 6 سالہ مانو حسن کے گلے لگی، یقین دہانی چاہتی تھی۔ ہاں میری گڑیا، پاپا کہیں نہیں جائیں گے۔ اب کچن سے نکلتی زارا نے مسکرا کر کہا، چلے بھائی، کھڑے ہی رہنا ہے یا کچھ کھانے کو بھی ملے گا؟ حسن کہتے ہوئے ہاتھ دھونے چلا گیا۔ زارا نے مسکرا کر بچوں کو پاس بلا لیا۔ ہاں بھائی، باقی کی ساری ڈیٹیل مجھے 1 گھنٹے میں چاہیے۔ سامنے کھڑے داد نے گھور کر بیسٹ کو دیکھا۔ لیکن سر، 1 گھنٹے کا مطلب 1 گھنٹہ، سمجھ آئی داد کی بات کاٹ کر بیسٹ بولا۔ بیسٹ، یس سر کہتے داد نے سر جھکا لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ بیسٹ کی نظر داد کو پریشان دکھائی دیا۔ نہیں سر، کچھ نہیں، داد کہتے ہی جلدی سے باہر نکلا۔ داد کے نکلتے ہی بیسٹ ہلکا سا مسکرایا۔ پاگل، بہت بھاگنے سے اس کی ٹانگوں میں اب درد شروع ہو چکا تھا۔ رات کے وقت اس گھنے جنگل میں وہ تنہا کھڑی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جیسا یہ جنگل تھا، دن کے وقت بھی خوفناک دکھائی دیتا تھا، اور اب تو رات ہو چکی تھی۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے بلیک بیوٹی دائیں ہاتھ سے اپنا ماتھا مسلتی کافی پریشان تھی۔ کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، مزید میرا صبر مت آزماؤ، خود سے کہتی وہ اپنے ساتھیوں پر شدید غصہ تھی، جو اتنی دیر کے باوجود ابھی تک اسے ڈھونڈ نہیں پائے تھے۔ اچانک کوئی چیز ڈھام سے اس کے آگے پاؤں میں گری۔ بلیک بیوٹی اچھل کر پیچھے ہوئی، اور گرنے والا وجود اپنا پاؤں پکڑے درد سے کرا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میم میں… اتنا ہی کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ نے زوبی کے منہ پر اپنا نشان چھوڑا۔ یہ تمہارا گفٹ؟ اتنی جلدی پہنچنے پر غصے سے کہتی اپنی نظریں زوبی پر گاڑیں۔ آئندہ اگر میری ٹیم نے یہ سستی دکھائی تو وہ میری طرف سے فارغ ہے۔ کہتے ہی ایک طرف چل پڑی۔ میم پلیز ایک بار یہ فائل چیک کر لیں، زوبی نے کہا۔ ہاں رکھ دو ٹیبل پر، اور وہاں سے واش روم جاتے جاتے پلٹی۔ جی میم، زوبی نے نظریں جھکاتے کہا۔ آج کے بعد یہ کام ثانی کا تم مجھے نظر نہ آنا، جب تک میں نہ کہوں، آئی سمجھ؟ جی میم۔ زوبی اپنے آنسو پیتی کمرے سے باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ کچن سے نکلتی ثانی نے زوبی کا آنسو سے تر چہرہ دیکھا۔ وہ میم نے مزید سے بولا نہ گیا تو ثانی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک جاندار قہقہا کمرے میں گونجا۔ بلیک ڈیول نام ہے میرا، بلیک ڈیول، تھر تھر کانپتی ہے دنیا اس نام سے۔ باس اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ کہوں؟ ارشو نے ہنستے ہوئے کہا۔ پچھلے 5 سالوں سے ارشو ڈیول کا قابل اعتماد ساتھی تھا، جو اب تک اپنی وفا نبھا رہا تھا۔ ڈیول سب سے زیادہ جس پر بھروسہ کرتا تھا وہ ارشو ہی تھا۔ ہاں کہو، ارشو کی جانب دیکھتے ڈیول نے کہا۔ سر، یہ بیسٹ کم تھا جو بلیک بیوٹی بھی آ گئی، کوئی پتہ نہیں لگا سکا آخر تک کہ یہ ہے کون۔ ہم یہ تو پتہ لگانے پڑے گا، پرسوچ انداز میں ڈیول نے جواب دیا۔ بلیک بیوٹی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگا پایا تھا، سوائے اس کے کہ وہ ایک لیڈی ہے۔ یہ ارشو نے ہی معلوم کروایا تھا، جان جوکھم میں ڈال کر۔ اٹھو یار، دیر ہو گئی ہے پہلے ہی۔ ثانیہ نے سویرا کے منہ سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے آپ کو؟ پلیز سونے دینا۔ نہیں، اٹھو، جلدی کرو، بس بہت ہو گیا۔ کہتے ہی ثانیہ نے بازو سے پکڑ کر سویرا کو اٹھایا اور باتھ روم کی جانب بھیجا اور خود ناشتہ تیار کرنے چلی گئی۔ دیکھیں جواد، آپ اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں، میں پھر بھی آپ نے اجازت دے دی، آخر کیوں؟ سیما نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے کہا۔ صبح صبح میرا دماغ خراب مت کرنا، سمجھی تم؟ غصے سے کہتے جواد آفس چلے گئے اور ناشتہ بناتی ثانیہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آخر کیوں ماما میرے بارے میں ایسا سوچتی ہیں؟ کیوں کسی اور کے کیے گئے سزا مجھے مل رہی ہے؟ ہاں تو وقت پر کیوں نہیں پہنچے تم لوگ؟ میم وہ اصل میں… کیا اصل میں؟ ہاں اصل میں اسٹریسر سے ہی معلوم کر لیا ہوتا۔ بلیک بیوٹی کی اس بات پر سب نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا، لیکن اگلے ہی پل سر جھکا لیا، کیونکہ بلیک بیوٹی ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی ابھی کچا چبا جائے گی۔ کچھ دن پہلے ہی پورے پلان کے تحت سوتی ہوئی بلیک بیوٹی کو رنگ پہنائی گئی تھی، جس میں ایک چھوٹے سے ٹریسر کی مدد سے بلیک بیوٹی کی لوکیشن معلوم کی جا سکتی تھی۔ میم وہ اس لیے کہ کسی بھی خطرے کے پیش نظر جلد از جلد آپ تک پہنچا جا سکے۔ حاشر نے جلدی سے کہا۔ خطرہ؟ کیا کہا خطرہ؟ تو اس خطرے کے پیش نظر کہاں سوئے پڑے تھے تم لوگ؟ آپ کی بار وہ دہاڑی، سب اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلے، اس ڈر سے کہ سامنے کھڑی ہستی شوٹ ہی نہ کر دے۔ یا اللہ ہمیں بچا لے اس ظالم حسینہ سے۔ ثانی زیر لب بڑبڑائی۔ ثانی کے اس انداز پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ داد گھبرا کر اپنے گھر سے نکلا اور آدھے گھنٹے کا سفر 15 منٹ میں طے کیا۔ جیسے ہی آفس پہنچا، دوراب کے
रूम की जानिब कदम बढ़ाता पसीने में नहा गया। दरवाज़ा खोला। दराब साहब सामने सोफे पर बैठे बड़े मज़े से चेरी खाने में मसरूफ़ थे। तुम मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आज मुझे पक्का यकीन हो गया है तुम हो ही खुदगर्ज़ इंसान। दाद गुस्से से फट पड़ा। क्या है यार, दफ़ा करो, इधर आ। ये चेरी खा, बड़े ही मज़े की है। कहते ही दराब ने दाद का हाथ पकड़कर बिठाना चाहा, मगर दाद ने अपना हाथ छुड़वा लिया। यार तो कैसा इंसान है, मेरी समझ से बाहर है। मतलब कि अच्छी तरह तुझे पता है कि मासूम लड़कियों की इज्जत खतरे में है, मगर फिर भी तू हाथ पे हाथ रख के बैठा है। शर्म कर। दाद का बस नहीं चल रहा था, इसका मुंह तोड़ दे। मेरा मुंह तू कभी नहीं तोड़ सकता। कहते ही दराब उठा और दाद के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। देख भाई, ये काम मेरे से पहले कोई और कर चुका है। अब की बार दाद हैरान हुआ। कौन है जिसने शेर की कचार में हाथ डाला है? दाद ने सवालिया नज़रों से दुराब की जानिब देखा। शेरनी ने दुराब की हंसी और लाल आंखें। कुछ तो था जिससे दाद बेखबर था। पापा, मैं मुस्तफ़ा की तरफ चली जाऊँ? हाँ गुड़िया, लेकिन शाम से पहले आ जाना। ठीक है पापा। शुक्रिया। सानिया खुशी खुशी तैयार होने चली गई। हद ही करते हैं आप, इतनी छूट दे रखी है इस लड़की को। देख लेना, ये भी भाग जाएगी। बस मज़ीद नहीं, और क्या करूँ मैं? इनका गला दबा दूँ? फिर आएगा तुम्हें सुकून? जवाद साहब प्लीज़, मुझे डर है ये भी वैसा ना कर दे। सीमा अफसरदा सी वहाँ से उठ गई। जवाद साहब अपना सर पकड़ कर बैठ गए। यह सब मेरी ही गलती है, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। खुद से कहते वो फूट फूट कर रो पड़े। कोयटा के एक बहुत बड़े मॉल में इंतहा की गहमा गहमी थी। काफ़ी लोगों की नज़रों में, ख़ास तौर पे इन लोगों की जो स्मगलिंग में पेश पेश थे। तुम लोग अपनी अपनी पोजीशन पर मौजूद हो? ब्लैक ब्यूटी ने अपनी साथियों से पूछा। जी मैम, सब ठीक है, आशु ने जवाब दिया। ठीक है, ख्याल रहे, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। ओके मैम, इंशाल्लाह। याद रखना वो सब बच्चे और औरतें किसी और के हाथ नहीं लगने चाहिए, बीस्ट ने दाद से कहा था। और हाँ, तैयार रहो, तुम साथ चलोगे? जी सर, आप जैसा कहें, दाद ने सर झुकाकर कहा। सर एक बात कहूँ? हाँ कहो, लेकिन 1 मिनट है तुम्हारे पास। 1 मिनट में जो भी पूछना है पूछो। बीस्ट की बात पर दाद मुस्कुराया। बीस्ट अक्सर ही इसे चैलेंज दिया करता था। सर, ब्लैक ब्यूटी का नाम सर फहरिस्त है और आप अभी तक इस तक नहीं पहुंच सके, और वो आपका शिकार भी ले उड़ी। अब तक खामोश हैं क्यों? दाद के सवाल पर बीस्ट की मुस्कुराहट गहरी हुई, लेकिन अगले ही पल आंखें ऐसा सुर्ख हुई जैसे अभी खून छलक पड़ेगा। बीस्ट की अभी हालत होती थी, इसका मतलब वो इंतहा का गुस्से पर था। खुद को नॉर्मल करता दाद की जानिब देखकर जवाब दिया। आज तक मेरे काम में टांग किसी ने नहीं अड़ाई, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा, किसी में हिम्मत नहीं। ब्लैक ब्यूटी ही सिर्फ ये हिम्मत दिखा सकी। इसका मतलब वो कोई आम लेडी नहीं। बहुत सफाई से इसने अपना काम किया, लेकिन मैं क्यों खामोश हूँ? अब तक तो इसका मतलब तुम अच्छे से जानते होगे दाद। जी बिल्कुल, इसका मतलब किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। दाद ने पुरसोच अंदाज में कहा। यार, यहाँ तो गर्मियों में भी सर्दी है। कहने वाली जुबी थी। बिल्कुल सही कहा, कराची में तो हम अच्छे खासे रोस्ट हो चुके होते। सानी की बात सुनकर खिड़की के पास खड़ी ब्यूटी मुस्कुराई, मगर ये मुस्कुराहट सिर्फ कुछ पल की थी। अपने संजीदा चेहरे के साथ जुबी के पास आई और कहा, मेरा ख्याल है हम जो काम करने आए हैं हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। दोनों को ज़बरदस्त घूरी से नवाजती किचन में चाय बनाने गई। इनका बस चले ना तो ये जालिम हसीना मुझे चीनी, तुम्हें पत्ती और हाशिर को दूध समझकर हमारी चाय बनाकर पी जाए। सानी ने मुंह बसूरते हुए कहा। सानी की बात सुनकर जुबी की हंस पड़ी। यार, कम से कम दूध की तौहीन मत करो। कहते ही जुबी बाहर को भागी और हाशिर इसके पीछे। याद रहे वो वहीं पर होगी। अपने काम के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि वो हाथ से न निकलने पाए। अगर वो खुद ना हुई तो इसके बंदे ज़रूर वहाँ होंगे। बीस्ट अपना प्लान सामने बैठे दाद, शाह और सिद्रा को समझाने लगा। सर, वो आपका शिकार आपका वेट कर रहा है। एक मुलाजिम ने आकर बीस्ट को इतला दी। हाँ ठीक है, चलो। कहते साथ बीस्ट उठा और कमरे से बाहर निकल गया। हद है, इतनी है मीटिंग छोड़कर बीस्ट शिकार के लिए गया है। सिद्रा को अच्छी खासी तप चढ़ी थी। दाद ने कहका लगाया। तुम अपने दांत अंदर रखो बिलबतोड़े। शाह ने घूर कर दाद से कहा। तुम लोग अभी भी बच्चे हो, बीस्ट के शिकार को सिर्फ मैं जानता हूँ। दाद ने फ़क्रिया लहजे में कहा। सफ़ीर अंकल कैसे हैं आप? दुराब ने गर्मजोशी से मिलते हुए कहा। हाँ बेटा ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? असल में यहाँ कुछ काम था, आप बैठे, मैं आपके लिए ड्रिंक मंगवाता हूँ। ये एक नाइट क्लब था, तरह तरह के रंगीज मिजाज लोग यहाँ अपनी रातें रंगीन करने मौजूद थे। तेज़ म्यूज़िक में लड़के और लड़कियाँ इर्द गिर्द थे, बेगाना एक दूसरे में गुम थे। सर, वहाँ आपको एक साहब बुला रहे हैं। एक लड़का पैगाम लेकर आया और जल्दी से चला गया। सफ़ीर उठा और इस जानिब जाने लगा जहाँ लड़के ने इशारा किया था। अभी कुछ कदम ही चला था कि पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। संभलने का मौका दिए बगैर किसी ने पीछे से वार किया और सफ़ीर वहीं
بے ہوش ہو گیا۔ یہ انکل کہاں گئے؟ ادھر آپ جب ڈرنک لے کر آیا تو انکل کو نہ پا کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سفیر کی آنکھ کھلی تو سامنے ہی صوفے پر کسی کو بیٹھا ہوا پایا۔ تو سفیر صاحب بتائیں کیا خاطر تواضع کی جائے آپ کی؟ تم کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ سفیر نے سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ واہ، یہ انداز پسند آیا مجھے، اتنی بے خوفی۔ اور میں کون ہوں؟ بیسٹ کا نام تو سنا ہوگا نا تم نے، تو مطلب میں تمہاری موت ہوں۔ کہتے ہی بیسٹ سفیر کی جانب بڑھا۔ نہیں، تم کیوں آ رہے ہو پاس؟ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دو، جانے دو۔ بیسٹ کو کٹر اٹھاتے دیکھ سفیر منتوں پر اتر آیا۔ اچھا، تو تم نے کچھ نہیں کیا اور تمہیں جانے دوں؟ ہاں، تو جب تم نے کچھ نہیں کیا تو معافی کس بات کی مانگ رہے ہو؟ اب کی بار کو دھاڑا۔ دیکھو، میں آئندہ کچھ نہیں کروں گا، سچ میں وعدہ کرتا ہوں کوئی ایسا کام۔ باقی کی بات سفیر نہ کر پایا کیونکہ شفاق بیسٹ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی بلیک بیوٹی کے آفس جانے لگی۔ بہت جلدی میں تھی کہ سامنے سے آتے وجود کو نہ دیکھ پائی۔ اوہ خدایا، ہائے میں مر گئی، پھٹ گیا میرا سر، کوئی پکڑے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، میرا سر پھٹ گیا۔ اپنا سر پکڑے ثانی اٹھی۔ جب سامنے نظر پڑی تو عاشر منہ کھولے حیران کھڑا اسے سر سے پاؤں تک دیکھے جا رہا تھا، مگر ڈھونڈنے سے بھی خون کا ایک قطرہ نظر نہ آیا۔ کبھی اپنے سینے کو تو کبھی ثانی کے سر کو، مزید برداشت نہ ہوا تو بول پڑا۔ تمہارا سر میرے سینے سے ٹکرا کر پھٹ گیا، اپنا بہت خیال رکھا کرو، بہت نازک مزاج ہو۔ یہ دیکھو، پہلے ہی خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں۔ ایک زبردست گھوری سے اسے نوازتا وہاں سے نکلا۔ تمہاری اتنی ہمت، موٹے گینڈے، بڑے مونچھ والے گدھے، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ اپنا سر پکڑے عاشر کو آن کرتی بھول گئی کہ ایک ضروری انفارمیشن بیوٹی تک پہنچانی تھی۔ چلیں آپ ہی، مصطفیٰ نے اشارے سے رمشا سے کہا۔ چلو میری گڑیا، چلے، رمشا نے مصطفیٰ کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ بی بی، آپ کو خان بابا بلا رہے ہیں، ملازم نے آ کر رمشا سے کہا۔ اوکے، میں آ رہی ہوں، میری گاڑی گڑیا، گڑیا میری گاڑی میں بیٹھو، میں بابا کی بات سن کر آ رہی ہوں، بس تھوڑی دیر، مصطفیٰ نے ہاتھ سے اشارے سے کہا۔ اوکے، رمشا نے مسکرا کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا جو سن تو سکتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ 7 سال کی عمر میں ایک ایکسیڈنٹ میں مصطفیٰ کی آواز چلی گئی، وہ آج تک واپس نہ آ سکی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق یہ وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جاتی، یا کسی صدمے کے پیش نظر وہ واپس بول سکتی تھی، مگر اتنے سال گزرنے کے باوجود وہ ابھی تک بول نہ پائی تھی۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ رمشا نے مسکرا کر بابا کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی بابا کیا کہنے والے ہیں۔ ہاں بیٹا، مصطفیٰ کا خیال رکھنا، اسے اکیلا بالکل مت چھوڑنا، اور شام سے پہلے ساری شاپنگ کر کے ختم جلدی گھر آ جانا۔ کہتے ساتھ ہی خان بابا نے رمشا کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرا کر جی بابا کہتی کمرے سے باہر نکلی۔ خان بابا ایسے ہی سب کا خیال رکھتے تھے۔ بابا کی اتنی محبت کے باوجود مصطفیٰ بابا سے جھجکتی تھی، اور یہ بات رمشا کو بہت پریشان کرتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی اس جھجک کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی۔ رمشا یک کے بعد دیگرے ڈھیروں ڈھیر چیزیں خرید رہی تھی اور مصطفیٰ حیران و پریشان کھڑی تھی کہ آپ ہی کو کیا ہو گیا ہے۔ کئی بار تو اشارے سے منع بھی کیا، مگر مجال ہے کہ رمشا میڈم پر کان دھرے ہوں۔ تنگ آ کر وہیں ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ادھر ہی بیٹھو، اپنی جگہ سے ہلنا مت، بس یہ 2-3 اسکارف سامنے والی شاپ سے لے لوں، وہ جلدی سے کہتی رہی۔ رمشا سے شاپ میں گھسی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک گہری سانس لی اور جانتی تھی اسکارف کے بارے میں رمشا کوئی رسک نہیں لے سکتی اور نہ ہی اتنی جلدی اس نے شاپ سے نکلنا تھا۔ بینچ پر بیٹھی وہ کافی دیر سے رمشا کا انتظار کر رہی تھی، ارد گرد کا جائزہ لیتی ہی دکان میں ایک جھمکے پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ اٹھ کر دکان میں گئی اور جو جھمکے پسند کیے تھے وہ پیک کروا کر دکان سے نکلی۔ اچانک شور بلند ہوا۔ دکان سے نکلتے اس کے قدم تھمے، ارد گرد دیکھا، مگر اکا دکا لوگ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ شور کی آواز اب کچھ نزدیک سے سنائی دی۔ اچانک ڈھیر سارے بچے چیختے چلاتے روتے ہوئے مین ڈور کی جانب بھاگے۔ وہ آنکھیں پھاڑے زخمی بچوں کو دیکھ رہی تھی کہ رمشا کی آواز آئی۔ جلدی چلو، یہاں سے نکلو، کہتے ہی مصطفیٰ کا بازو تھام کر وہاں سے نکلنا چاہا۔ مصطفیٰ نے اپنا بازو چھپایا اور اشارہ کیا کہ وہ بچے زخمی ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سب کا وقت نہیں، جلدی چلو، رمشا نے کہا اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکلی۔ بی بی جی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ڈرائیور نے گھبرائی ہوئی رمشا سے پوچھا، جبکہ مصطفیٰ کی آنکھیں برداشت کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ یہ سب بعد میں پوچھنا، ابھی نکلو یہاں سے جلدی، گاڑی میں بیٹھتی رمشا نے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا یہ گھبرانا کسی کی نظروں میں آ چکا ہے۔ ارشو کہاں مر گئے ہو؟ اور یہ سفیر کہاں ہے؟ بلیک ڈیول غصے سے دھاڑا۔ سفیر کا تو 2 دن سے کچھ پتہ نہیں چل رہا، ارشو نے گھبراتے ہوئے اطلاع دی۔ کیا اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم ابھی بتا رہے ہو مجھے؟ ایک سناٹے دار تھپڑ ارشو کے 14 طبق روشن کر گیا۔ بہت، سفیر کی لاش گیٹ کے باہر ملی ہے، ایک ملازم نے اطلاع دی۔ سفیر فوراً گیٹ کی باہر طرف بھاگا۔ ارشو بھی پیچھے گیا۔ یہ نہیں چھوڑوں گا جس نے بھی مجھ سے پنگا لیا ہے، اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا، سفیر کی لاش کو دیکھتے ڈیول نے کہا۔ باس، کون ہو سکتا ہے یہ ہمت کرنے والا جس نے سفیر کے ساتھ ایسا کیا؟ ارشو بہت غور سے سفیر کی لاش کو دیکھ رہا تھا کہ اسے ایک سفیر کی جیب سے کاغذ کا ٹکڑا جو آدھا باہر اور آدھا جیب کے اندر تھا دکھائی دیا۔ باس، یہ دیکھیں وہ کاغذ، ڈیول کے حوالے کرتے ہوئے ارشو نے کہا۔ اس کاغذ پر لکھا تھا، سب چلے گا لیکن بچے نہیں، دیکھ لوں گا میں تمہیں، تم بھی جو بھی ہو میرے غضب سے نہیں بچ سکتے، غصے سے کہتے ڈیول نے اپنے بال نوچے۔ پچھلے 2 سال سے ڈیول
بچوں اور کمسن لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کی بڑی تعداد جمع کر چکا تھا اور ساتھ ہی غیر قانونی اسلحہ اور منشیات ایک بڑی تعداد میں اسمگل کرنے والا تھا۔ ارشو، سب کام مکمل ہے؟ جی باس، سب کچھ میں نے اپنی نگرانی میں کروایا ہے۔ ارشو نے تابعداری سے جواب دیا۔ سفیر کی حالت کس نے کی، کچھ معلوم ہوا؟ نہیں باس، بہت صفائی سے کام ہوا ہے، ایک نشان بھی نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، جا کر بچی کا انتظام کرو۔ جی باس، جیسا آپ کا حکم، ارشو نے کہا۔ ارشو ڈیول کی رگ رگ سے واقف تھا۔ جب بھی وہ غصے میں ہوتا، کمسن بچیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتا، اور جب غصے کی انتہا پر ہوتا، چھوٹے معصوم بچوں کی معصومیت کو روند کر اپنی ہوس مٹا کر موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس سے زیادہ ظلم کی انتہا اور کیا ہوگی کہ معصوم بچے بھی اب محفوظ نہیں تھے۔ بیسٹ کے بندے مال کے اندر باہر ہر طرف موجود تھے۔ داد، تم اور شامیر میرے ساتھ چلو، بیسٹ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور مال کے اندر داخل ہوئے۔ بلیک ڈیول نے بچے مال میں قید کر کے رکھے تھے اور بیسٹ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مال ڈیول کے نزدیک کافی محفوظ جگہ ہے۔ مال کے مالک کو اچھی خاصی بڑی رقم دے کر اس کا منہ بند کروایا گیا تھا۔ مال میں گہما گہمی کی وجہ سے ان کا کام مزید آسان تھا۔ تہہ خانے میں سارے بچے ہوں گے داد، میں وہاں جاتا ہوں، تم ہستے والی جگہ ڈھونڈو، رات کو اسلحہ کی باری ہے، بیسٹ نے داد سے کہا۔ بیسٹ شاپنگ کرتے کرتے نیچے تہہ خانے کی جانب بڑھا۔ سیڑھیوں سے اترتے وہاں کے گارڈز نے اسے دیکھ لیا، سب حرکت میں آئے۔ دو گارڈز نے اسے پکڑ لیا اور دو نے اس کے سر پر بندوق تانی۔ کون ہو تم ان میں سے؟ ایک نے سوال کیا۔ آگے میرے شہزادی، مصطفیٰ کدھر ہے؟ خان بابا نے رمشا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بابا وہ کمرے میں ہے، کل واپس ہاسٹل جانا ہے، اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو پیکنگ کر رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بھی اس کی مدد کرو، میں کچھ ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، کھانا ایک ساتھ کھائیں گے۔ کہتے ہی وہ باہر نکلے۔ شکر کا سانس لیتی رمشا مصطفیٰ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ڈرائیور کو راستے میں ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے مطمئن کر چکی تھی۔ میری گڑیا پلیز رک جاؤ، میں اداس ہو جاؤں گی، رمشا مصطفیٰ کے گلے لگتے پیار سے کہا۔ میں بھی آپ کی مس کروں گی، مگر جانا ضروری ہے، آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ ہے، مصطفیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ میری گڑیا کیوں خاموش رہتی ہو، سب سے ٹھیک ہے نا؟ رمشا کے پوچھنے پر مصطفیٰ نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ مصطفیٰ ہاسٹل میں رہتی تھی، ہر ویکینڈ پر حویلی آتی گھر والوں سے ملنے۔ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، ڈیول بھیجا ہے مجھے، بیسٹ نے کہا۔ تو ہم کیسے مان لیں تم ڈیول کے آدمی ہو؟ بندوق تانے ایک آدمی نے کہا۔ بیسٹ مسکرایا، کچھ ایسے الفاظ کہے جسے سن کر سب پیچھے ہو گئے، اور ایک آدمی نے بیسٹ کو تہہ خانے کی چابی تھمائی، تمام بچوں کو وہاں سے نکالا۔ بچے خوشی سے باہر بھاگے اور مال سے نکلتے ہی ان کے وارثوں کے حوالے کیے گئے۔ ڈیول جو ایک بار تسلی کرنے مال آیا تھا، بچوں کو بھاگتے دیکھ اس کا دماغ گھوم گیا، مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ہر طرف کیمرے لگے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر ہی کھچ کھا کر رہ گیا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں بیسٹ، مجھے پتا ہے یہ تم ہی ہو، اب تو تم پکا گئے۔ ارشو، بیسٹ کا پتہ کرو جلدی، آس پاس ہی ہوگا، مگر باس کیسے پہچانوں گا، میں نے تو کبھی اسے نہیں دیکھا، بلکہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ ارشو ڈیول کی بات پر گھبرا گیا۔ ڈیول کے غصے کی انتہا دیکھ کر ارشو کانپ گیا، آج کسی معصوم بچے کی جان جانے والی تھی۔ ان سیکیورٹی گارڈز کو میرے پاس لے کر آؤ جلدی، کہہ کر جانے لگا تھا کہ سامنے سے پری نظر آئی۔ ڈیول کے قدم تھمے۔ تو تم یہاں ہو، کب تک بھاگو گی مجھ سے، آخر آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ پرسوچ نظروں سے گھبرائی ہوئی پری کو دیکھا، اور جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی نہ گئی اسے دیکھتا رہا۔ سر، فراز کا کام تو کسی اور نے کر دیا ہے، داد نے بیسٹ سے کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تم اس فراز کو چھوڑو، اور جو کام تھا اس کا کیا بنا؟ بیسٹ کی بات پر داد حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بیسٹ کا کوئی شکار اور لے اڑا، اور بیسٹ مسلسل خاموش ہے، کچھ تو ہے، ورنہ بیسٹ اتنی خاموشی سے بیٹھ جائے، یا اچانک تم کن سوچوں میں گم ہو جاتے ہو؟ بیسٹ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں سر، وہ بس آپ نے جو کام دیا تھا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، داد نے جلدی سے کہا اور آفس سے نکلا۔ فراز اس مال کا مالک تھا۔ بچوں کو رہا کروا کر بیسٹ کا اگلا قدم فراز کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا، مگر اس سے پہلے ہی کوئی اس کا کام کر چکا تھا۔ بلیک لانگ کوٹ پہنے، ہوڈی سے چہرہ چھپائے ہوئے آفس میں داخل ہوا۔ فراز اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا کچھ ضروری ای میل چیک کر رہا تھا کہ اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے فراز پلک جھپکنا بھول گیا۔ آپ کون اور یہاں کیسے، میرا مطلب کیسے؟ فراز کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ سامنے کھڑا وجود تھا ہی اتنا حسین کہ فراز کی آنکھوں میں ستائش جیسے دیکھ گیا۔ تو آپ بیٹھنے کا نہیں کہیں کہ اتنی خوبصورت آواز، وہ جیسے کھو گیا۔ تو فراز صاحب آپ تو بالکل گنگ بیٹھے ہیں، میں خود ہی بتا دیتی ہوں میں کون ہوں اور میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اب کی بار فراز گڑبڑایا، کچھ غلط ہونے کا احساس، اتنی سیکیورٹی میں کوئی کیسے اس کے آفس میں آ گیا، وہ بھی بنا ناک کیے؟ وہ کیا ہے نا، لوگ مجھے بلیک بیوٹی کے نام سے جانتے ہیں اور میں صرف ان کو نظر آتی ہوں جو میرا شکار ہوتے ہیں، یعنی اب تمہاری باری ہے، کہتے ساتھ ہی بلیک بیوٹی نے کوٹ کی جیب سے چاقو نکالا۔ فراز نے چاقو کی طرف دیکھا اور خوش لبوں پر زبان پھیری، بولنے کی ہمت تو رہی ہی نہیں تھی۔ بلیک بیوٹی نام ہی ایسا تھا کہ بڑے بڑوں کی زبان بند ہو جاتی، وہ تو اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے سامنے سے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہمت کر کے، آخر فراز گڑگڑایا۔ ہاں تمہیں معاف کر دوں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کے پاس جا کر رکی اور فراز کی جانب دیکھا۔
دونوں میں کافی فاصلہ تھا اور فراز ٹیبل کے پاس کھڑا تھا اور جبکہ وہ دروازے کے پاس فراز رحم طلب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک بلیک بیوٹی نے چاقو سے دل کے مقام پر وار کیا۔ نشانہ ایسا پرفیکٹ تھا کہ سیدھا دل پر ہی لگا اور فراز تڑپ تڑپ کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب تک وہ تڑپتا رہا بلیک بیوٹی اسے دیکھتی رہی۔ جب یقین ہو گیا کہ سانسیں ختم ہو چکی ہیں، پاس آئی اور دماغ پر فائر کر دیا۔ کھڑکی کے پیچھے سے نکل آؤ حاشر، چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بیوٹی کی بات پر حاشر نے اپنا ماتھا پیٹا۔ میم وہ ہاں ہو گئی تسلی۔ اب بلیک بیوٹی نے بات کاٹ کر کہا، جی حاشر کو سمجھ نہ آیا اب کیا کرے کہ ان کی سزا سے بچ سکے، اور ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں ان کے پیچھے ہوں اور یہاں چھپا ہوا ہوں۔ اپنی خوبصورت سوچوں سے باہر نکلو اور باقی دو محترماؤں سے بھی کہو کہ اندر تشریف لے آئیں۔ بلیک بیوٹی کی بات پر جہاں سر جھکا کر حاشر نے سر جھٹکا، وہیں دونوں سر جھکاتی باری باری کھڑکی سے کودیں۔ تو کیا کیا جائے؟ اب اپنی سزا خود بتاؤ گے مجھے؟ تم لوگ رات تک کا وقت سوچ لو، بلیک بیوٹی نے فراز کی لاش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اسی کھڑکی سے کود کر چلی گئی۔ مارے گئے یار، حاشر سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ یہ سب اتنی اس بھوتنی کی وجہ سے ہوا ہے۔ حاشر نے ثانی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا موٹے سانڈ، ذرا پھر سے کہنا۔ میں تو اس پلان میں شامل ہی نہیں تھی، ثانی نے گھور کر حاشر سے کہا۔ دیکھو زوبی سمجھا لو اسے، اب اگر مجھے اس نے موٹا سانڈ کہا ہے آپ کچھ نام دیا تو میں بتا رہا ہوں اسے قتل ہو جائے گی میرے ہاتھوں۔ حاشر نے تب کر کہا، او ہیلو موٹے مچھڑ، کہیں کہ تم خالی ہاتھ لگا کر دکھاؤ مجھے، تمہارے یہ 2 کلو کے ہاتھ توڑ دینے ہیں میں نے۔ ثانی کی بات سن کر حاشر کا ہاتھ اپنی مونچھوں کی طرف گیا اور ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ دیکھے جو کہ 2 کلو کے تو بالکل نہیں تھے۔ اف بس کرو تم لوگ پلیز، یہ کوئی جگہ ہے لڑائی والی؟ کافی دیر سے خاموش کھڑی زوبی نے احساس دلایا تو ان کا احساس ہوا اور جلدی سے کھڑکی سے کودے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ان کی تکرار شروع ہو چکی تھی، جبکہ زوبی سزا کو لے کر پریشان تھی کہ وہ بلیک بیوٹی کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اب کیا لینے آیا ہے یہاں؟ دیکھ دراب، تم نے جو بھی کیا نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دراب سے سخت ناراض تھا کہ جا کہہ دے اپنے بیس سے، اتنا ہی درم خان ہے نا وہ، خود کرے کچھ زیادہ ہیرو بننے کا شوق ہے اسے۔ میں تو ایسے آدمی کا کام کروں گا ہی نہیں جس کا بوتھا شریف آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اور تو اور تم اس کے خاص آدمی ہو، تم سے کیا پڑتا؟ دراب اپنی بھڑاس نکال کر بریانی کھانے لگا جو کہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ جتنا بھی پیٹ بھرا ہو بریانی سامنے آ جائے تو بریانی کی خیر نہیں۔ داد کبھی بریانی کو دیکھتا تو کبھی دراب کو جو ہاتھ سے بڑے بڑے نوالے بنا کر کھا رہا تھا۔ دیکھ بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور بریانی کا ہے، اسے میرے سامنے نہیں آنا چاہیے، دراب نے گھورتے ہوئے داد سے کہا، اور داد اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ڈیول خاموش رہے، یعنی اسلحہ برآمد کرنے کے لیے بہت ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا اور آج شام تک کا وقت ہے، رات سے پہلے کام ختم کرنا ہے۔ بیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جی سر، اور آپ کی اطلاع ہے کہ ڈیول ضرور پنگا کرے گا۔ شاہ نے داد کو گھور کر دیکھا، تو ظاہر ہے سر بھی یہی بتا رہے ہیں، تم دونوں اپنی خسر پسر بند کرو گے یا میں؟ بیس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی، نہیں صحیح نہیں سر، ہم تیار ہیں، بس آپ وقت بتا دیں ہم حاضر ہو جائیں گے۔ شاہ نے گھبرا کر جواب دیا، داد سدرا کو جو کام دیا تھا اس کی رپورٹ چاہیے، وہ بھی 5 منٹ میں۔ بیس نے موبائل اٹھاتے کہا، جی سر میں ابھی کہتا ہوں۔ داد جلدی سے سدرا کے روم کی طرف بڑھا۔ ایک تو اس بیسٹ نے ہم سب کا خون خشک کر رکھا ہے، مجال ہے جو کوئی بات آرام سے کر لے، ہر وقت مرچیں چباتا رہتا ہے۔ داد کے ساتھ چلتے شاہ نے اپنی بھڑاس نکالی۔ اس مال سے تھوڑا فاصلے پر ایک بلڈنگ تھی جو کہ گرا کر واپس بنائی جانی تھی اور اب بالکل خالی پڑی تھی، کام 1 مہینے بعد شروع ہونا تھا، اور بلیک ڈیول نے اسلحہ یہیں رکھا تھا جو رات کے اندھیرے میں اسمگل کروانا تھا۔ 20 سے پہلے ہی یہاں کوئی موجود تھا اور وہ تھی بلیک بیوٹی۔ بنا آہٹ پیدا کیے بلیک بیوٹی نے اندر قدم رکھا۔ ابھی کچھ قدم چلی تھی کہ پیچھے سے سر پر کسی نے پسٹل رکھی، بیوٹی کے قدم تھمے۔ کون ہو تم؟ سیڑھیوں سے اترتے ایک آدمی نے پوچھا۔ میں یہاں اپنی بال لینے آئی تھی، بلیک بیوٹی نے جواب دیا۔ لگتا تو نہیں کہ تم بال لینے آئی ہو، اب کی بار آدمی نے پاس آ کر کہا، غور سے اسے دیکھنے لگا۔ بلیک جینز پر لانگ کٹ پہنے، نقاب سے چہرہ چھپائے، پورے سر پر صرف 2 بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو نظر آ رہی تھیں، جن کا رنگ نیلا تھا۔ تمہاری آنکھیں تو بڑی خوبصورت ہیں لڑکی، ان آنکھوں میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ بے باکی بیوٹی کو سخت ناگوار گزری تھی، تو تیار ہو جو اپنی موت کو خود آواز دی ہے۔ کہتے ہی گن تانے آدمی کے پیٹ پر مکہ مارا اور سامنے والے کی ٹانگ پر اسی گن سے فائر کر دیا۔ اتنے موٹے تازے ہو، تمہیں تو میرا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ پیٹ پکڑ کر درد سے بلبلا رہے ہو۔ پیٹ پکڑے آدمی نے حیران ہو کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو دکھنے میں تو بالکل نہیں لگتی تھی کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہو گیا شوق پورا، کتنا جان پائی میرے بارے میں۔ اب بیوٹی کا رخ ٹانگ پکڑے آدمی کی طرف تھا، تو میں خود بتاتی ہوں کہ میں بلیک بیوٹی ہوں اور تمہاری موت۔ کہتے ساتھ ہی دونوں کا کام تمام کیا اور آگے بڑھی۔ چھوڑو مجھے، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ 10 سالہ بچہ عرشوں کے قبضے میں
अपने आप को इससे छुड़ाते हुए रोने लगा। अर्शु ने इस बच्चे को डेवल के रूम में बंद किया और डेवल के पास आया। बॉस वो बच्चा, अर्शु ने डेवल से कहा, ठीक है, एक एक पल की खबर देना मुझे। इस बार तो ऐसा इंतज़ाम किया है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। डेवल बहुत खुश था, बीच को रास्ते में हटाने इसने बहुत बड़ा इंतज़ाम किया था, मगर बॉस इससे तो असला हाथ से निकल जाएगा। अर्शु ने परेशानी जाहिर की। कोई बात नहीं, दुश्मन को मारने के लिए इतना नुकसान तो बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। वो कहकर लगाता अपने रूम की जानिब बढ़ा और कुछ ही देर में मासूम बच्चे की दर्दनाक चीखों से अर्शु दहल गया, मगर अगले ही पल वहाँ से सर झटकना निकला और फिर डेवल ने इस बच्चे की मासूमियत छीनकर इसे मौत के घाट उतारा और इसकी लाश बोरी में बंद करके इस घर के बाहर फेंक दी। बीस्ट अपने साथियों के साथ बिल्डिंग के बाहर मौजूद था। तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाऊंगा, जब तक मैं ना कहूँ कोई अंदर नहीं आएगा। बीस्ट अपने साथियों से कहता अंदर गया। अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही दो लाशों ने इस्तकबाल किया। बीस्ट का माथा टनका, मगर कुछ तो गड़बड़ है। लाशों की साइड से निकलता आगे बढ़ा, चारों तरफ तवज्जो से देखा, मगर ना कोई आवाज़ थी ना ही कोई हलचल। आखिर ऊपर जाती सीढ़ी की जानिब मुड़ा और बिना आवाज़ पैदा किए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। इस फ्लोर पर कोई हलचल ना थी। इसी तरह चलते चलते आखिरी फ्लोर तक जा पहुंचा और सामने ही एक लड़की को देखा जो लड़ने में मगन थी। कोई बीस्ट को ना देख सका। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में पिस्टल थामे वो पूरी तवज्जो से हट्टे कट्टे आदमियों का मुकाबला करती इनको ढेर करती जा रही थी। और अब 4 आदमी बाकी थे। बीस्ट ने बहुत गौर से इनका हुलिया देखा और इसके अंदाज में जो बहुत जुनूनियत थी। इर्द गिर्द से बेगाना, बस सामने वाले पर वार ही किए जा रही थी। बीस्ट काफ़ी हैरान हुआ, कहाँ ये चटांग पर की लड़की और कहाँ ये अंदाज। बीस्ट से देखते पहले तो जी भरकर हैरान हुआ, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। शेरनी ज़रा लब पड़पड़ाते बीस्ट की नज़र सामने लगे क्लॉक पर गई। ज़रा सी भी देर ना लगी बीस्ट को समझने में, वहाँ बम फिट था और अब 5 मिनट में बाकी थे। बीस्ट बिना सोचे समझे आगे बढ़ा और चाकू से एक आदमी के सीने पर वार करती ब्लैक ब्यूटी का हाथ थामा और इसे लिए भागने लगा। अचानक किसी ने मजबूती से हाथ थामा और साथ ले जाने लगा। ब्यूटी इस हमले के लिए तैयार न थी। जल्दी से अपने चाकू से पकड़ने वाले हाथ के बाजू पर कट लगाया, मगर हाथ मजीद मजबूती से पकड़ा गया। ब्लैक ब्यूटी हैरान हुई, कौन हो तुम? तेज़ भागने से पिस्टल हाथ से गिर गया, मगर हाथ पकड़ने वाले ने इसकी बात का कोई नोटिस नहीं लिया। बस इसे अपने साथ घसीटने नीचे उतरने लगा। बीस्ट आगे था और ब्यूटी इसका हाथ ऐसे बीस्ट के हाथ पे थामे ब्लैक ब्यूटी से देख नहीं पाएगी। इसके सामने तो बस इसकी चौड़ी पूंछ थी। हाथ छोड़ो मेरा, कौन हो तुम? अब की बार ब्यूटी चिल्लाई। तेज़ भागने से इनकी सांस फूल चुकी थी। तुम खामोश नहीं रह सकती बीस्ट, धाड़ा जाओ, चुपचाप चलती जाओ। ब्यूटी को इसके अंदाज से थप चढ़ी और एक बार फिर से चाकू से इसकी गर्दन पर वार किया। भागते भागते नीचे पहुंचे, लाशों को पार किया ही था कि एक जोरदार धमाका हुआ। पहले एक लड़की आती है, इनके आदमियों को ढेर करती है। लड़की का कैमरे की मदद से देखता अर्शु लड़की को पहचान नहीं पाया। जब लड़की असली वाले फ्लोर पर पहुंचती है तो अर्शु समझा बीस्ट के साथ ही है। तो तुम इतने बुज़दिल निकले बीस्ट को तो नहीं आ सके? डरपोक, अर्शु गुस्से से कहता। लैपटॉप बंद करने वाला था कि एक आदमी जो लड़की की तरह छुपा हुआ था बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। तो क्या ये बीस्ट है? अगर ये बीस्ट है तो लड़की कौन है, किसके साथ ही है? अर्शु गुस्से से सवाल करता। अच्छा खासा कन्फ्यूज़ हो गया और जल्दी से अपने खास बंदे को कॉल बुलाई जो लड़की से लड़ रहा था। नंबर देखकर जल्दी से कॉल उठाई, लड़की की तवज्जो दूसरे आदमी की तरफ की। बम का टाइमर ऑन कर दो और खुद वहाँ से निकलो, बाकी सबको दफ़ा करो, तुम निकलो काम करके। कहते साथ अर्शु ने कॉल काटी। तुम लोग जो भी हो बीस्ट लेस के बंदे, आज बच के ना जाओगे। और फिर वो लड़का आगे बढ़कर लड़की को लेकर भागने लगा। नीचे गई थी कि ब्लास्ट हुआ। अर्शु ने कहका लगाया तो इस बार जीत हमारी हुई।